بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 139 محاذ آرائی کی چوتھی صورت، یہ ہیڈنگ ہے اور پیج ہے 121۔ آج کی یہ پہلی قسط ہے اور ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سیرت النبی۔ ناظرین، مین چیپٹر ہمارا چل رہا ہے کھلی تبلیغ۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بموہر شراب پلائے جائیں گے۔ الرحیق المختوم۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمیز حاکم و محکوم مٹ نہیں سکتی، مجال کیا کہ گدا گر ہو شاہ کا ہم دوش۔ جہاں میں خواجہ پرستی ہے بندگی کا کمال، رضائے خواجہ طلب کن قبائے رنگی پوش۔ مگر غرض جو حصول رضائے حاکم ہو، خطاب ملتا ہے منصب پرست قوم فروش۔ محاذ آرائی کی چوتھی صورت، سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوششیں تھیں کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق ارشاد ہوا، وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ۔ 68 کی 9 نمبر آیت۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ان کے معبودوں کی پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ کے رب کی عبادت کیا کریں گے۔ عبد بن حمید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور آس بن واحل سہمی آپ کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے، اے محمد، جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو۔ اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں گے۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت قُلْ یا ایُّہَا الکافرون نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوجتے ہو اسے میں نہیں پوجتا اور اسے میں پوج بھی نہیں سکتا۔ اور اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کا مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی۔ روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ ظلم و جور، یہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارا، جو کہ آج کا ویلاگ ہوگا 140 نمبر انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے جو آج کی دوسری قسط کہلائے گی، ظلم و جور۔ ناظرین، یہ سیرت النبی کی کتاب ہے، پوری کی پوری ہماری کوشش ہوگی کہ آپ تک پہنچائیں اور انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین نظارہ
پیارے علی ولی کا رتبہ بلند و برتر، صدیق عمر غنی کا مسنو حسین زارا، پیارے علی ولی کا تھا یقین اس کو صدیق کی ذات پر، ہاتھ حیدر کا صدیق کے ہاتھ پر، جس کو تاج امامت نبی نے دیا خوش، علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پر، ہے خلافت بلا فصل صدیق کی، علی حیدر نے خود جس کی تصدیق کی، بیٹی حیدر کی فاروق اعظم کے گھر، وہ ہیں داماد علی کے علی ہیں سسر، وہ ہیں داماد علی کے علی ہیں سسر، بہن حسنین کی زوجہ فاروق کی اور زہرا کی بھی ہیں وہ لخت جگر، رتبہ بلند و برتر، صدیق عمر غنی کا حسن و حسین زارا، پیارے علی ولی کا۔